آج پاکستان بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے۔ یہ آزمائش وطن پاک کے نہیں بسنے والے تمام افراد کی ہے۔ دعا کریں آج کے دن کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس آزمائش سے نکلنے کا موقع ملے اور ہم پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا سکیں، اس مقصد تک لا سکیں کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ آج ہمارے ساتھ حق پرست عوامی گورنر بھی موجود ہیں۔ ہم نے جس طرز سیاست کی بنیاد پاکستان میں رکھی تھی، آج ہمارے گورنر کے ذریعے عوام کے درمیان رہ کر وفاق کے اس نمائندے نے جس طرح خود کو اس منصب کے اہل بنایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اور یہ منصب ان کی روایات کو پورے پاکستان تک پھیلائے گا۔ میں ایک بار پھر یہ عزم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو واحد راستہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام بسنے والوں کو جب تک برابر کا وفادار، برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مجھے یہاں موقع دینے کا، آپ سب کا آنے کا شکریہ۔ میں گورنر سندھ سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اور اوورسیز جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور تمام ہی عالم اسلام کے مسلمانوں کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں، عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور عید الاضحیٰ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی پاکستانیوں نے آج منائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فریضہ ہے سنت ابراہیمی کا جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں اور انہیں ایسے مشکل وقت میں جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں تو بالکل ہی فراموش اور مایوس نہ کریں۔ میں یہاں پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جو سربراہ ہیں MQM پاکستان کے اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی، بلکہ پاکستان کے دوست اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہمارے UAE کے کونسل جنرل بخیت بھائی اور ان کے تمام رفقا، وائس کونسل، ویزا کونسلر، ان کی پوری ایمبیسی کے لوگ جو آج یہاں ہمارے ساتھ نماز میں شریک، عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ UAE نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اس کی حالیہ مثال ہمارا جو پورٹ کا KPT کا جو پورٹ تھا وہ UAE گورنمنٹ نے اسے لیا ہے۔ اس سے دنیا میں ایک ایسا میسج گیا ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے بھی سازگار ہے اور UAE نے اپنی دوستی کا حق بھی ادا کیا ہے۔ جیسا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ مجھے گورنر خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور MQM پاکستان نے نومینیٹ کیا۔ خالد بھائی نے جیسے کہا کہ جو MQM کی ہدایات تھیں اور گورنر بنتے وقت جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی ہدایات تھیں اسی پر میں نے عمل کرتے ہوئے عوامی طرز عمل کو اپنایا، اور گاہے بگاہے مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بتاتے رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں IT کے پروگرام ہو یا گورنر عوام کے لیے کھولنا ہو یا آج گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے اونٹوں کی قربانی ہو، اور یا عوام کے لیے آج گورنر ہاؤس میں
20,000 लोगों का राशन हो। ये सारी हिदायत मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गाहे बगाहे देते रहे हैं और बताते रहे हैं कि किस तरह आपने आवाम के अंदर रहकर आवाम का साथ देना है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं इस मनसब पर हूँ, आवाम के दरमियान आवाम के मसाइल हल करता हुआ ही नज़र आऊँगा। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी जिस को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कराची, पाकिस्तान और सिंध के लिए नॉमिनेट करेंगे, मैं समझता हूँ वो भी इसी तरह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पर अमल करते हुए अवामी तर्ज़ अमल के साथ आवाम में नज़र आएगा। आज इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि हमने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे यूनिटी फूड के दोस्त ताकतवर पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत हम 1 लाख राशन गवर्नर हाउस से बांटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम था कि वो ईद के दिन बांटा जाएगा। कल कुछ लोग उससे पहले ही आ गए। आप ये देखें कि 20-20 हज़ार राशन दिए जाएंगे और ये जो राशन कार्ड बनाया गया है, इससे जो ताकतवर पाकिस्तान का, इसे नादरा के साथ कनेक्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन में, मोबाइल पर SMS आया है और ये इंशाअल्लाह 6 महीने तक जो भी ये राशन कार्ड लेगा उसे हर महीने 1 राशन का पैकेट दिया जाएगा। तो ये भी कराची और पाकिस्तान में और सिंध के माशी हालात को देखते हुए किया गया है। इसी तरह आज जो ऊँटों की कुर्बानी है, वो भी तमाम का तमाम जो गोश्त है वो गरीबों में तकसीम किया जाएगा। अभी हम यहाँ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और हमारे UAE के कौंसल जनरल गवर्नर हाउस जाएंगे, वहाँ हम ऊँट को नहर करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ इस शहर के लिए खोया है। ये शहर जो रोशनियों का शहर था, ये शहर जो मईशत का शहर था, इसे पिछले 12 सालों से इग्नोर किया गया है। कराची के किसी काम को कंप्लीट नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ ज़्यादती भी है कि ये सिर्फ बल्दिया उज़्मा के ही मेयर हैं, क्योंकि सिर्फ 30% कराची इनके पास है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये कराची के मेयर बने और कराची के बेटे बने। आज इनको मौका मिला है। हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास, क्योंकि हम सब कोलिशन में भी हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, अब हम देखते हैं कि किस तरह और किस स्पीड से काम होंगे और इंशाल्लाह होने चाहिए, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कराची वाले बड़े अरसे से चाहते हैं कि काम हो। मैं ये समझता हूँ कि हम सब को मिलजुल कर इस शहर की, इस सूबे की और इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान के माशी हालात आप सब के सामने हैं, लेकिन आज ये शहर जिस तरह हमेशा से पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंजन बनता रहा है, उस पूरे पाकिस्तान के लिए वसाइल का ज़रिया बनता रहा है, आज भी इसी शहर कराची के टैक्स से तकरीबन पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। मेरी सिर्फ़ एक दरख्वास्त होगी कि इस शहर के लिए भी कुछ करें। ये शहर और इस शहर के रहने वाले लोग मायूस हो रहे हैं। आप ये जानिए कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईद से एक दिन पहले ही 25,000 लोग राशन के लिए लाइन में लगे हैं। तो ये एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के लिए कि कराची की तरफ ख़ास नज़र करम की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर यहाँ मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के तमाम दोस्तों को मैं ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ, हज की भी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे अहलियान कराची को भी ईद मुबारक।
میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی سوال آپ یہ کرنا. بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کراچی پورٹ دبئی کو دے دیا گیا ہے اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی گروی رکھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اسٹیل مل جو ہے وہ بھی روس کو دیا جا رہا ہے. اس کیسے دیکھتے ہیں, ملک کیسے چلے گا جب یہ چیزیں گروی رکھی جا رہی ہیں؟ عوام تو ویسے کہ ویسا ہے, ملک کیسے چلے گا؟ میرے بھائی, گروی رکھنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. ہم نے یو اے ای کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی ہے. یو اے ای نے ہمارے ساتھ آ کر اس پورٹ کو انشاءاللہ ترقی دیں گے. انہوں نے اس معاہدے میں اپنی طرف سے ہی یہ شک ڈالی ہے کہ نہ پورٹ کے کسی ملازم کو نکالا جائے گا بلکہ اس میں انویسٹمنٹ کی جائے گی اور اسے اور مؤثر ترین بنایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جہاں جہاں وفاق یہ فیصلہ کرے گا کہ کچھ چیزوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈالا جائے یا باہر کے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں, یہ اس وقت ضرورت ہے ہماری معیشت کو کھڑا کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے اور اس طرح کے اور بھی فیصلے ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ اس شہر کو اگنور کیا جاتا رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پر آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے توقع ہے کہ یہ میئر جو ہے کام کریں گے, تو پیپلز پارٹی سے آپ کو امید بھی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہماری مجبوری کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ پچھلے 12 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اور میئر بھی انہی کا آ گیا ہے, تو میں امید ہی رکھ سکتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب کراچی کے ہی رہنے والے ہیں. کراچی سے ان کو بڑی امیدیں ہیں. گو کہ میری جو پارٹی ہے اس کو اس پورے بلدیاتی الیکشن کے اوپر کافی سوالات تھے. الیکشن سے پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور پھر وہی ثابت ہوا کہ ڈیلیمیٹیشن غلط کی گئی تھی. پھر 10-1 کا نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا, لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم پاکستان کو بائیکاٹ کرنا پڑا. اگر میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے, اگر ایم کیو ایم پاکستان لمیٹیشن والی بات کو مان لیا جاتا تو آج ایک گورنر سندھ کی طرح ہی ایم کیو ایم پاکستان کا میئر کراچی ہوتا اور وہ بھی رات دن عوامی میئر کا منتخب ہوتا اور عوامی میئر بن کر دکھاتا. شکریہ آپ سب کا بہت. گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا